ہاں جی، جو ایکسٹرا آرڈنری ہٹ تھی، اور مصطفیٰ قریشی صاحب کو اس سے مصطفیٰ کے ساتھ ایک ایکسٹرا ہوتے تھے، ہم نے ان کو ٹائٹل میں رکھا جیلر کاسٹ کر لیا. لیکن میں اپنی سکسیس کا جہاں ذکر کروں گا، جیلر سے قیدی کے بعد ایک فلم شروع ہوئی، لائسنس. سوری، لائسنس، لائسنس. یہ جو لائسنس ملتا ہے جی، لائسنس. وہ اس کے ڈائریکٹر مرحوم اپنے وقت کے نامور ڈائریکٹر اسرار بنانی تھے. ان کی پکچرز فلاپ ہو چکی ہوئی تھیں، وہ بالکل گرے ہوئے تھے. انہوں نے ان کو ڈائریکٹر رکھ لیا گیا، لیکن پروڈیوسر گھبرایا ہوا تھا کہ میں یہ گھوڑا ٹھیک نہیں ہے، چلو جیکی تو میں لے آیا ہوں. تو وہ سارا پریشر مجھ پر تھا. انہوں نے کہا یار تم نے لکھنا ہے، یہ پکچرائز کر دیں گے. اس وقت وہ فلم لکھتے لکھتے وہ میں نے اس پہلی فلم تھی جس میں منٹو کی زبان استعمال کی، ان کی سوچ کو استعمال کیا. ان کی الفاظ تو آپ کے اپنے تھے نا؟ الفاظ میرے اپنے تھے، لیکن جس طرح کا کچھ نیوڈ باتیں وہ لکھ جاتے ان کا تھے، وے آف ٹاکنگ جو تھا، وہ میں اس میں لکھ دی. میرے بردر ان لا اور میرے فرسٹ کزن لیجنڈ آف ٹی وی یاور حیات تھے، جن کے ساتھ میری دوستی بھی تھی، بہنوئی بھی تھے، لیکن دوستی زیادہ تھی. جب میں نے ان کو یہ بتایا، اس فلم کا نام لائسنس نہیں تھا. میں نے ان کو کچھ چیزیں سنائی، مجھے کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ یہ فلم سینسر نہیں ہوگی، کہ اس میں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. آج کا سینسر بورڈ تو بہت کچھ بھی نہیں ہے، وائلیٹ ہو رہے ہوں گے نا ان کے وہ تو اس وقت تو 3 ممبر ہی آتے تھے، تو وہ بہت بڑے لکھے لوگ ہوتے تھے، وہ تو ایک جملے پر فلم کو بین کر دیتے تھے. تو مجھے انہوں نے کہا فلم کا نام، اس میں ایک سیکونس آیا تو مجھے کہنے لگے کہ اس کا نام، یا تم منٹو کو اتنا پڑھتے ہو، اس کو افسانہ. میں نے کہا جی ایک افسانہ لائسنس ہے منٹو کا، کہتے ہیں اس کا نام لائسنس رکھ دو، اس میں تمہیں پلی مل جائے گی کہ سینسر بورڈ کا ہم ایک ممبر کو ایجوکیٹ کریں گے کہ جی اگر یہ ورڈز ایک افسانہ گھروں میں اگر پڑھا جا سکتا ہے تو فلم میں دکھایا کیوں نہیں جا سکتا. فلم تو آپ کی مرضی ہے، دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن گھر میں پڑھی بک تو ہر بندہ اٹھا کے پڑھ لیتا ہے. تو میں نے پہلی بار ایک ٹرینڈ بھی چینج ہوا کہ جہاں میں نے آپ کے پہلے سوال کا جواب بھی اسی میں آ گیا کہ میں نے منٹو کو بھرپور کیش کیا اس پہ، اور ایک نیا رخ دیا، اور اس میں اتنے خطرناک جملے تھے، اور جو پاکستان کی سکرین پر پہلی مرتبہ لوگوں نے وہ الفاظ دیکھے سنے، اور وہی ایک بریک تھرو تھا مصطفیٰ قریشی کا، جو ٹائٹل رول ان کو دیا، جو ٹائٹل رول دیا، اور تھا ولن وہ، لیکن ایکسٹرا سے وہ آگے اس کے کاسٹ میں، فلم کا ولن تھا لیکن کہانی کا وہ ہیرو تھا. تو وہ اس فلم نے مجھے ایک مقام دیا، ماشاءاللہ. اور اللہ غری کے رحمت کرے کہ میرے باپ انہوں نے کمال پاشا نے میری اس فلم کے بعد مجھے رائٹر تسلیم کیا، ورنہ اس سے پہلے وہ نہیں مانتے تھے. آپ کے ڈائلاگ سے، آپ کے ہارڈ ورک سے ثابت ہوا یہ. جی. مجھے یہ بتائیے گا، بک رائٹر اور فلم رائٹر میں کیا فرق ہے؟ آئی مین کہ دونوں کے میتھڈ آف رائٹنگ میں کیا فرق ہے؟ بہت زیادہ ڈفرینس ہے جی اس میں. ارلی جب میں نے یہ شروع کیا تھا کام، جی، تو میں شارٹ سٹوریز لکھتا تھا، افسانے. وہ میرے فادر کو بھی پتہ چل گیا. آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا اس میں. تو وہ کسی اپنے شوق کے لیے میلی گٹھری، جیسے بنٹوں نے لکھا تھا دودھا پہلوان، اس قسم کے بھی افسانے لکھے ہوئے تھے. میں نے کوئی میلی گٹھری
کالی سڑک، اس قسم کے نام میں افسانے لکھتا تھا. میرے فادر کو پتہ چل گیا. انہوں نے اس وقت کے کریم رائٹرز احسان دانش صاحب، جی اے حمید صاحب، ایک دو اور رائٹرز تھے، ان رائٹرز کو کی دعوت کی. انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا بھی ہے، اسے بھی لکھنے کا شوق ہے، تو اس کا افسانہ پڑھے سنے ذرا. اب یہ سارے بک رائٹر تھے. افسانہ 6 صفحوں کا ہے، 7 صفحوں جی، کا ہے، short 10 story. 12 شارٹ سٹوری ہے. میں نے وہ افسانہ سنایا، جی وہ بالکل ایک دب خود باقاعدہ رہ گئے افسانے میں، اتنا اس میں کھو گئے. تو اللہ غریق رحمت کرے. اے حمید صاحب نے وہاں، اور مجھے ذرا لوگ بدتمیز سمجھتے ہیں لیکن مجھے فوری جواب دینے کی عادت ہے. تو اے حمید صاحب نے کہا کہ اس میں وہ ماحول کی عکاسی نہیں کی گئی. میں نے کہا اے حمید صاحب، عرض یہ ہے کہ یہ 8 صفحوں کا افسانہ ہے، یہ آپ کا ناول تو نہیں ہے کہ میں لکھوں اتنا لمبا ہو کہ کے آپ لکھ نیل گوں آسمان کے نیچے پہاڑوں پر برف باری کی لہریں جم رہی تھیں، بارش کی فواریں پڑ رہی تھیں. میں نے کہا یہ تو آپ تو Short 5 story ہے. صفحے اس میں لیتے ہیں. کچھ انہوں نے مائنڈ بھی کیا ہے اس بات کو، یہ بات کیا ہے. اور میرے فادر نے کہا کہ یہ بات صحیح کیا ہے، ابھی اس نے تو 5 صفحوں میں 6 صفحوں میں ٹوٹل افسان لکھ دیے. بات یہ ہے کہ جو بک رائٹر ہے، ایک چوائس ہوتی ہے کہ اسے جو میں لکھ رہا ہوں عوام اسے پسند کر لیں، اور ایک خاص طبقے کے لیے لکھا جاتا ہے. جی جو فلم رائٹر ہے، فلم رائٹر کے لیے بہت کلاسز ہیں. وہ آدمی جو ٹھیلا بان ہے، مزدور ہے، جو 20 روپے یا 50 روپے روز کمانے والا 50 روپے نکالتا ہے، اس نے اس کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. ایک لوور مڈل کلاس والے کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. مڈل کلاس والا بھی اس کی فلم دیکھ کر خوش ہو، سب کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھنا ہے. جینٹری والا بھی خوش ہو، وہاں پر ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر جج بھی بیٹھا ہے. آپ ایک جملے سے ایک لوور مین سے لے کر ایک 22 گریڈ کے آدمی کو جو فہم و سب ادراک کو اور علم satisfied کا کرنا ہے، ہوتا ہے. وہ بھی اس پر تالی مارے. اب ہماری جب تالی بجتی ہے تو 4 آدمی نہیں مار رہے ہوتے، ہم پوری کوشش کر کے، کہ سب مارے. ہاں. کیونکہ اب جو ڈرامے بن رہے ہیں، میں بڑی اوپن فرینکلی کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ فلمی سرکل نے مجھے یہ حوصلہ بخشا کہ میں سچ کہوں. تو میرا خیال ہے اس جگہ پر بیٹھ کر سچ بولنا چاہیے. اب ہمارے ڈراموں میں سچ نہیں رہا، سچ ڈائلاگز ختم کر دیے گئے ہیں، مکالمہ ملنے کو نہیں ملتا. میرے دوست ہیں، میرے بہت بھائی بھی ہیں اور بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، اور اس وقت وہ پاکستان کے بیسٹ رائٹر ہیں ڈرامے میں، خلیل الرحمان قمر. جی بالکل. میرا ان سے بہت محبت کا رشتہ ہے. وہ ایک اکیلا آدمی ہے جو مکالمے لکھتا ہے. میں نے دوسرا آدمی ابھی تک نہیں دیکھا. اس کی مہربانی ہے کہ میرا وہ احترام کرتا ہے، اور نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. لیکن کیونکہ میں بھی اسے، اگر اس کا کوئی ڈرامہ دیکھتا ہوں، میں اسے کال کر کے کہتا ہوں کہ یار یہ جملہ تم نے بہت اچھا لکھا ہے. ریسنٹلی ان کا ڈرامہ بہت سپر ہٹ گیا ہے. ہاں جی. نہیں، وہ بہت پین لے کے جو بھی لکھے گا. اب ہم ٹی وی پروڈیوسر سے، پہلی تو بات ہے کہ میں ٹی وی کی طرف آ نہیں سکا. مجھے، حالانکہ میرا تو گھر تھا یاور حیات جی ایم ٹی وی ہو، اور مجھے وہ کہے اور روز کہ یار ڈرامہ لکھ دو، تو میں اب تھوڑی سی کہہ ہی دوں کہ میں نے بگننگ میں ایک ڈرامہ لکھا، اور بہت بڑے وقت کے پروڈیوسر تھے، یاور حیات کے شاگرد تھے نصرت ٹھاکر صاحب. جی تو وہ ایک ڈرامہ میں نے لکھا اندر خانے. وہ بھی میں نے ٹی وی کے خلاف لکھا. اس زمانے میں گھر گھر ٹی وی ہوتا تھا، تو جس دن کوئی ڈرامہ چلتا تھا لوگ ریوڑیاں مونگ پھلی وغیرہ لے کر لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے تھے. کہیں کہیں ٹی وی ہوتا تھا.
تو وہ میں نے اس کو ٹچ کیا کہ وہ لے کر ایک گھر میں چلے گئے ہیں، وہاں ایک بوڑھی دادی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر ٹی وی چل رہا ہے اور ساری اس کی بہویں پھر رہی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، باہر سے لوگ بھی آئے ہیں، تو وہ آ کر کہتی ہے کہ یہ کیا بے حیائی ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ ڈنڈا پکڑ کر کہتی ہے کہ کہتی میں توڑ دوں گی اس بے حیائی کو. ٹی وی میں مار دیے تو میں کٹ بیک واپس آیا ہوں کہ وہ ٹی وی پروڈیوسر ڈرامہ پڑھ رہا تھا، کہتا یہ ڈرامہ کر کے میں نوکری سے نکلنا نہیں چاہتا. بالکل. یہ میرا پہلا ڈرامہ یہ تھا. تو سیکنڈ ڈرامہ لکھا تو اس پر وائنڈ اپ پہ اختلاف ہو گیا. میں نے کسی اگلی آدمی پہ لکھا اور اس کا میں نے وائنڈ اپ بھی کیا کہ اس کا دل بھی سیاہ تھا. نصرت ٹھاکر صاحب نے اعتراض کیا، کہنے لگا نہیں ان کا وائنڈ اپ پازیٹیو کر دیں. میں نے کہا نہیں ٹھاکر صاحب اس سے منطق اور فلسفے سے بات کریں. میں پوری ڈرامے میں یہ آدمی جھوٹ بولتا رہا کہ میں پیدا ہوا تو میں فٹ پاتھ پہ پیدا ہوا تھا، میرا کوئی تھا ہی دنیا میں کوئی نہیں، اور وائنڈ اپ میں آ کر اس کو خوبصورت لڑکی مل جاتی ہے. میں کہا نہیں، جس وقت کو رشتہ کرانے والی عورت اسے ایک لڑکی دکھاتی ہے جو لنگڑی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہی رہ گئی تھی. تو وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی جاؤ اندر چلی جاؤ، اپنی بیساکھی اٹھا کر اندر جاتی ہے. میں یہ وائنڈ اپ تھا. تو کہتا ماں جی، تو وہ یہاں پر اینڈ تھا. وہ کہتے ہیں نہیں اس کو آپ پازیٹیو کر دیں، یہ رشتہ قبول کر لیں. میں نے کہا نہیں، بس دیٹ واز دا لاسٹ ڈے. تو اس کے بعد پھر میں نے رخ نہیں کیا. تو اب آپ کے سوال کا وہ میں نے جواب دے دیا کہ کتاب کا اب ہماری کیونکہ اس انٹرنیٹ آنے سے اور یہ ٹک ٹاک اور اتنی چیزیں آ چکی ہیں کہ لوگوں کے پاس دکھ ہوتا ہے کہ فروزنس جیسی جہاں لوگ کتابیں دینے جاتے تھے ایسی کتابیں ختم ہو گئی ہیں. آپ کوئی مال پہ جائیں، میں تو جاتا ہوں اپنی آبزرویشن کے لیے، تو وہاں شو کیس جوتیوں کے جو ہیں وہ بہت بڑے لگے ہیں، کتابیں زمین پہ بک رہی ہیں. بالکل. یہ بھی اس ملک کی ٹریجڈی ہے. کہانی، اسکرین پلے اور مکالمے، ان تین لفظوں میں کیا فرق ہے؟ کہانی، اسکرین پلے اور مکالموں میں جی. ان میں اصل میں آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال میں بھی ایک سوال ہے میرا کہ ان میں ایک چیز شامل نہیں کی آپ نے. جی پلیز بتائیے. جن سے یہ تینوں چیزیں جنم لیتی ہیں، دیٹ از کردار نگاری، کریکٹرائزیشن. کریکٹرائزیشن. جب آپ کریکٹر ایک پینٹ کرتے ہیں، ایک جابر جاگیردار ہے یا ایک معصوم لڑکی ہے، کچے گھر میں رہتی ہے، وہ کسی سے محبت کرتی ہے. اب جب اس کو آپ لے کر چلیں گے تو اس کا اپنا ایک اسکرین پلے تو وہ ہے کہ آپ نے جو ایک پلے کنسیو کی ہے، جو کہانی کی ہے، اس کو آپ اسکرین پر کس طرح بنا کر پلے ڈیوائڈ کرتے ہیں. مکالمے جو میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں وہ فلم کی جان ہوتے تھے. یہاں پر ریاض شاہد صاحب مرحوم ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، انہوں نے صرف مکالموں پر فلمیں ہٹ کروا لی ہیں، کہانی کچھ بھی نہیں ہوتی. کچھ بھی نہیں تھی، بس ڈائلاگز ہوتے تھے. لوگ تالیاں مارنا شروع کر دیتے تھے. اگر آپ ان کو لاجک میں جا کر دیکھیں، وہاں پر کرٹیسزم بھی ہوا ان پر کہ محمد علی صاحب آگ کے دریا میں کہہ رہے ہیں کہ اتنا ناچو کہ تمہارے پاؤں کے گھنگرو بھی ناچنے لگے. وہ کہتی ہے ظلم کرنا ہے تقدیر کی لاٹھی بن کر آؤ، رقص دیکھنا ہے تو آنکھوں میں جھوٹی محبت پیدا کرو. تمہاری دہشت سے میرے پاؤں کام تو سکتے ہیں لیکن رقص نہیں کر سکتے. تو لوگوں نے، کرٹکس نے وہاں پر کہا کہ یار ایک ڈاکو کو اتنے بڑے ثقیل فکرے دے دیے ہیں، کیسے وہ بول سکتا ہے، ایک طوائف آئی ہے اور اتنے بڑے مکالمے بول رہی ہے، لیکن لوگوں کو اس سے بودر کوئی نہیں تھا.
वो डायलॉग्स क्योंकि एंजॉय जो करते हैं। स्कूल ऑफ आगा अशर कश्मीरी है डायलॉग्स का, वो कभी भी रुखसत नहीं होगा। आप संजय लीला बंसाली की देवदास देख रहे हैं, सारी फिल्म एक तरफ है, उसकी डायलॉग सबसे बड़ी लिखी है उसमें। आफ्टर मुग़ल आज़म और के बाद अगर लिखी गई है, मेरा ईमान है, और मैं मेरे बारे में लोग भी जानते हैं, और मैं अपने बारे में मुझसे ज़्यादा कौन जानता है। मैं अब अपने कहानी स्क्रीन पे डायलॉग्स का है, आप बिलीव करें ना, मैं कहानी का सोचता हूँ ना मैं स्क्रीन पे का सोचता हूँ, मैं अपने कैरेक्टराइजेशन का सोचता हूँ। और मैंने अल्लाह की रहमत से अपनी तकरीबन 80% फिल्में जो है मुकालमों पे हिट करा ली हैं। वो लोग तालियां मारते मारते चले हैं, घर जाके उनको कहानी को नहीं फिर सोचते फिर हैं सोचते हैं कि क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ हुआ था था, उस वक्त क्या एंजॉय नहीं। करते हैं। हाँ, लोग फिल्म एक तफरी है, लोग आते हैं एंजॉय करने आते हैं। आप एक देखें, सड़क पर एक मदारी बंदरिया का तमाशा दिखा रहा होता है, उसे कहता है उठ जा बैठ सलाम कर सबको, आप देखें कि 3,000 आदमी जो है देख रहा होता है। वो आकर घर से सामान लेने आया, डॉक्टर के पास जा रहा था, वो कहता यार ये देख लो, उसके लिए ये एक एंजॉयमेंट बन गई। फिल्म तो एक बहुत बड़ा मीडिया है, इसमें जब लोगों को जैसे चस्का आएगा, चस आएगा, उससे ज़रा एक डायलॉग्स में क्योंकि जो जिसे आप मिस कर गई हैं। स्क्रीन प्ले तो जो है कि जो आपने कहानी लिखी है वो उसे आप पोर्शंस में डिवाइड करके किस तरह लाते हैं स्क्रीन पर, तो ये है। अब कहानी जो है, कहानी तो एक ही है, उसे आप हीर रांझा कह लें, उसे आप लैला मजनू कह लें, और सोनी महिवाल कह लें। एक लड़का होगा, एक लड़की होगी, उसको आप डाइवर्ट कर लें, उसे मियाँ बीवी बना लें, उसे बहन भाई बना लें, इट्स अप टू यू। उसे महबूबा या आशिक के रूप में आप उसे ले आए। बेसिक मिथ वो है। अब कह दो आप करेक्टर है, कह दो आप उसे हालात में क्रिएट कर लें, को खूंखार विलन बना दें, कि एक बहुत बड़ा माफिया ग्रुप बना लें, बेसिक मिथ वो है। कहानी ये है, जी, बेसिक चीज़ कैरेक्टराइजेशन है जिस पर तवज्जो नहीं दी जाती। नहीं दी जाती यहाँ पर। और वहाँ जब कैरेक्टराइजेशन आपकी मजबूत होगी, आपका मुकालमा भी अच्छा लिखा जाएगा, और जब मुकालमा अच्छा लिखा जाएगा तो वो प्ले जो स्क्रीन पर चल रहा है आपको अच्छा लगेगा। जी। अच्छा पाशा साहब, मुझे ये बताइए, हमने अक्सर मूवीज़ के टाइटल पढ़े हैं, कहानी स्क्रीन प्ले में एक नाम होता है और डायलॉग राइटर में दूसरा। ये तीनों शोबे अलग अलग राइटर से लिखवाने का राइट डायरेक्टर के पास होता है या प्रोड्यूसर के पास, और कई बार एक ही नाम होता है जैसे कि रिटन बाय। इसकी वजह क्या है? ये अच्छा सवाल है। बात ये है कि ये तकरीबन ये रुझान शौकीन जो आदमी है ना, अगर तो प्रोड्यूसर शौकीन है या डायरेक्टर जो है वो उसको बड़े अपने काम से मोहब्बत है। मैं आपको अपनी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, आपके सवाल का जवाब दे दूँगा। मेरे पास मसूद भट्ट साहब, जी जी, ये अभी ज़्यादा देर दूर की बात नहीं, फिल्म थी निक्की जी हाँ निक्की जी हाँ जी, ये मेरे पास ये कहानी लिखी इकबाल कश्मीर साहब डायरेक्टर के बेटे थे, बाबर कश्मीरी ने। वो हमारी, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि हम अपनी फिल्मों में से ही कि हम चेंज करते जाएं, क्या दो बना लें, माफिया बना लें, एक ही कहानी चल रही है। वो भी एक लव स्टोरी थी, वो 2 4 5 बार बन चुकी थी, वो कहानी बन गई। उसकी डायलॉग लिखी खलील रुबान कबर ने। ओके। अब 2 बंदे हो गए। मसूद भट्ट साहब ने कहानी फाइनल विद डायलॉग लिखी हुई थी।
کہانی اسکرین پلے یعنی کہ آپ سب نے کہانی اور مکالمے فائنل تھے. میرے پاس وہ سبجیکٹ لے کر میرے گھر آ گئے. مجھے کہنے لگے کہ یار میں اس سے مطمئن نہیں ہوں, اس پر مجھے ڈائلاگ لکھ کر دو. میں نے کہا یار خلیل نے ڈائلاگ لکھے ہیں, وہ اچھا رائٹر ہے. انہوں نے کہا نہیں بہت اچھا رائٹر ہے لیکن وہ ٹی وی میں کے لیے ہے, فلم کے ڈائلاگس ہاں چاہیے, فلم کی وہ جو جان طاقت ہوتی ہے. وہ